پھر ہمیں ٹرانسفارمر یاد آتا ہے، نوکری یاد آتی ہے، برادری یاد آتی ہے، ہمیں اپنے لالچ یاد آتے ہیں۔ تو خدا را میرے بھائیوں، عملی تقاضا حضرت ابوبکر صدیق سے محبت کا یہ ہے کہ صدیق کے غلاموں کو پارلیمنٹ کے اندر جا کر لائیں اور وہاں پر یہ ناموس صحابہ کو ساری زمین پر غالب کر دیں۔ میں کتاب کہ سکھاتی نہیں مومن کو غلامی کے طریق، وضع میں ہو تم نصارہ تو تمدن میں ہنود، یہ ہیں وہ مسلمان جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود۔ میرے بھائیوں، میں چند منٹ کے اندر 2-3 گزارشات بھائیوں کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ خدا را میری گزارشات کو ثواب کی نیت سے سننے کی بجائے، جو ہمیشہ سے میرے الفاظ ہوتے ہیں، کوئی عملی طور پر اپنے اعصاب میں ارتعاش کے طور پر سنیے گا، زندگی کے اندر ایک تبدیلی کے طور پر سنیے گا۔ ہم ہر نماز کے اندر دعا مانگتے ہیں، 5 وقت کی نماز ہے، رکعت پر رکعت پڑھتے ہیں، کیا مانگتے ہیں؟ پہلی دعا اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا دے، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا ہے۔ وہ انعام یافتہ کون سے لوگ ہیں؟ اولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ تو اللہ کا قرآن جواب دیتا ہے، وہ انعام یافتہ لوگ نبی ہوں گے، صدیق ہوں گے، شہداء ہوں گے، صالحین ہوں گے۔ نبیوں کا درجہ تو بڑا اعلیٰ، ساری مخلوقات میں سب سے اعلیٰ۔ صدیقین وہ ہیں جنہوں نے نبیوں کا ساتھ دیا ہے۔ اور میرے بھائیوں، آج جس صدیق کی صداقت کی گواہی کے اندر اپنے الفاظ کے چناؤ کے لیے اور اپنا حصہ ڈالنے کے لیے میں اور آپ کھڑے ہیں، اللہ کی قسم کبھی ان کی سیرت کو پڑھیے۔ اسلام قبول کرتے وقت 40,000 درہم کے مالک ہیں۔ 40,000 درہم کا مالک اس وقت کا اربوں پتی انسان ہوتا ہے۔ میں قربان جاؤں، ہم صدیق اکبر کی شان تو بیان کرتے ہیں، کبھی یہ پہلو بھی تو دیکھیں۔ آخری وقت ہے، حضرت صدیق اکبر اپنی بیٹی اما عائشہ طاہرہ مطہرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے فرماتے ہیں، اے میری بیٹی، اب تیرے باپ کے پاس صرف ایک پیالہ ہے، ایک غلام ہے، میرے دنیا سے جانے کے بعد یہ سارا سامان بھی عمر کے حوالے کر دینا کہ وہ بیت المال کے اندر جمع کروا دے اور مجھے انہی کپڑوں میں دفنا دینا۔ امی عائشہ فرماتی ہیں، ابو جان ابھی حالات اتنے تو نہیں ہیں کہ آپ کو ہم کفن نہ دے سکیں۔ میں قربان جاؤں، وہ 40,000 درہم کا مالک کیا الفاظ کہتا ہے، اے میری بیٹی، نئے کپڑے تو زندہ کے لیے ہوتے ہیں، مردہ تو اپنے اعمال کے ساتھ قبر کے اندر جاتا ہے، مجھے انہی کپڑوں کے ساتھ دفنا دینا۔ آج ہم حضرت ابوبکر کی سیرت بیان کرتے ہیں، کیا میری اور آپ کی زندگی میں نظر آتی ہے؟ وہ یار غار بھی ہیں، سفر میں نبی کے ساتھی بھی ہیں، نبی کے سسر بھی ہیں۔ میرے بھائیوں، اللہ کے نبی کا آخری وقت ہے، آمینہ کے لال فرماتے ہیں، مسجد نبوی کے سارے دروازوں کو بند کر دو، ابوبکر کے دروازے کو کھلا رکھنا۔ آپ تشریف فرما ہے، مسجد نبوی ہے، آپ جنت کے دروازوں کو گنواتے ہیں۔ آخری گزارشات ہے میری، آپ جنت کے دروازوں کو گنواتے ہیں، صحابہ سارے تشریف فرما ہے، آپ فرماتے ہیں ایک دروازہ ہے باب الصلاح، باب الصوم، باب الوالد، آپ 8 دروازوں کو گنواتے ہیں۔ تو حضرت ابوبکر بڑے مؤدبانہ انداز میں سوال کرتے ہیں، آقا اے میری جان سے عزیز میرے محبوب پیغمبر، کیا کوئی ایسا بھی انسان ہوگا جو جنت کے 8 دروازوں میں سے جا سکے گا؟ تو آمینہ کے لال فرماتے ہیں، ہاں ابوبکر، تو انہی خوش نصیبوں میں سے ہے کہ جن کو جنت کے 8 دروازے بلائیں گے کہ ہماری طرف سے جنت میں داخل ہو جا۔ اور میرے بھائیوں، آخر میں گزارش کرتا ہوں، عملی طور کے اوپر حضرت ابوبکر انبیاء کے بعد سب سے افضل، سب مانتے ہیں، ان کی وفات کا دن یوم تعطیل ہونا چاہیے، سب مانتے ہیں۔ حضرت ابوبکر سخاوت میں گھر کا سارا سامان لے کر آئے، سارے مانتے ہیں۔ آپ نبی کے غار کے ساتھی، سارے مانتے ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کل قیامت کے دن نبی کے ساتھ اٹھیں گے، سارے مانتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، اس بات کو بھی تو مانے نا کہ میرے نبی وقت کے امام تھے، خلیفہ وقت تھے، ان کو چنا گیا، آپ لیڈر تھے، آپ حکمران تھے، تو پھر کیا مسئلہ ہے؟ آج حضرت ابوبکر صدیق کے غلاموں کو آپ پارلیمنٹ کے اندر نہیں لے کے جاتے، کیا مسئلہ ہے؟
یہی وجہ ہے وہ محدود تصور دین جو ہمارے ذہنوں میں ٹھونسا گیا ہے کہ دین نماز روزے کا نام ہے۔ اللہ کی قسم اٹھا کے بڑی ذمہ داری سے کہتا ہوں، دین اسلام جس پر میں اور آپ عمل کرتے ہیں یہ صرف نماز اور روزے کے لیے نہیں آیا۔ یہ کس لیے آیا؟ 4 مقام پہ اللہ قرآن میں کہتے ہیں لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، اے میرے پیغمبر میرے دین کو سارے ادیان پر غالب کر دے۔ تو کیا وجہ ہے میرے بھائیوں؟ آج حضرت ابوبکر صدیق کے، حضرت عثمان کے، حضرت علی کے، اہل بیت کے، صحابہ کے غلاموں کو آپ اپنا امام مسجد کا بنانے کو تیار، جنازے میں آگے کھڑا کرنے کو تیار، اور جب ووٹ کی 5 سال کی گواہی کی برابری آتی ہے پھر ہمیں ٹرانسفارمر یاد آتا ہے، نوکری یاد آتی ہے، برادری یاد آتی ہے، ہمیں اپنے لالچ یاد آتے ہیں۔ تو خدا را میرے بھائیوں، عملی تقاضا حضرت ابوبکر صدیق سے محبت کا یہ ہے کہ صدیق کے غلاموں کو پارلیمنٹ کے اندر جا کر لائیں اور وہاں پر یہ ناموس صحابہ کو ساری زمین پر غالب کر دیں۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالی ہمارے ان الفاظوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہمارے سارے بھائیوں کے اجر کو اللہ قیامت کے دن تک باقی رکھے۔ وما علینا الا البلاغ۔